یکم تاریخ والے دن اگر کسی دوست کی دکان تے پڑھن واسطے اخبار آ جائے 2 تاریخ نو لوگ یکم والا اخبار شوق نال نہیں پڑھتے. توجہ فرما رہے ہو؟ پڑھی لکھی دنیا نو اسی سوال کر چکے ہیں کہ یہ اخبار مل وکدے قیمتاں لیا جاندے پرنٹنگ پریس جو نکلدے تاریخ بدلن نال تسی انہوں دوبارہ کیوں نہیں دوبارہ پڑھتے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ سانو جواب دے دینے کہ مولوی صاحب تاریخ جدو گزر جائے یہ اخبار نو اسی پرانا کہنے ہیں کہ اخبار پرانا ہو گیا ہے. اگلے دن تاریخ بھی نہیں آئے گی اور اخبار بھی نہیں آئے. اللہ رسول واسطے چند منٹ توجہ کرو یار. اخبار بھی نیا، تاریخ بھی نہیں. ایک دن اگر اخبار دی عمر ہو جائے تو لوگ انہوں پرانا کہتے ہیں. 2 دن اگر اخبار دی عمر ہو جائے لوگ انہوں پرانا کہتے ہیں. 1500 سال ہو گئے نے کسی نے قرآن کو پرانا نہیں کیا. قرآن اسی طرح سلامت ہے اور قرآن کی افادیت اسی طرح برقرار ہے. قرآن کے احکامات اسی طرح برقرار نے. حکم قرآن دے اسی طرح برقرار نے. جس قرآن کی عمر 1500 سال ہو جائے کہ اسی طرح ہو گئے. آپ حضرات کی پھر میں منت کرنا بھی توجہ کرو. 1500 سالہ بعد اس ملک دے کسے سنی مولوی، کسے وہابی مولوی، کسے دیوبندی مولوی، کسے شیعہ نے قلم چوم کے یہ نہیں لکھیا کہ قرآن معاذ اللہ اس ٹائم مردہ حالت ہے. سارے مولوی ممبر تے کہہ رہے ہیں قرآن اسی طرح زندہ ہے جسے طرح اتریا سی قلب رسالت اتے اسی طرح یہ احکامات برقرار نہیں. میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف دیوانا چاہنا اگر چند منٹ سارے بندے تقریر سننے واسطے مسجد نہیں آتے ہوتے وہ والے اس مسجد بھی موجود نے بندے جنہوں نے والے خبر نہیں ہو رہی کہ کہنے والا کی کہہ رہے ہیں. میں انہوں کی خبر کروانا بھی نہیں چاہتا، انہوں متوجہ نہیں کرنا چاہتا. کسی مولوی نے آئی تک کہ جرت نہیں کی تھی کہ قرآن 1500 سال بعد معاذ اللہ استغفر اللہ علی یاذ باللہ نقل کفر نباشن کہ قرآن مر چکے ہے. میرا سوال ہے یہ دیتے تقریر ختم ہے میرا سوال ہے کہ کتنا وہ مولوی پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں جڑا کہتا قرآن آلے بھی زندہ ہے. میں کیا کچھ شرم کر غیرت کر اس امت کا ایمانی رشتہ تسی ختم کر رہے ہو. تو جاہلا تو مولوی کہلان کے قابل ہی نہیں ہے. 1500 سال بعد قرآن کو زندہ منے تے جے دیکھتے قرآن آیا ہے. اسے توجہ فرما رہے ہو میں مسئلہ کر رہے ہیں بھائی ان تسی توڑا اپنا مزاج ہے. میں نے اس پینڈ پہلی باری آیا چونکہ وہ سنی سنتے نے ڈھولے بھائی وہ کہتے ہیں مولوی صاحب دا جڑا گڑا ہے وہ ایک چنگا مک ہوئے پھر بچو مولوی صاحب کدی عطا اللہ کو کاپی کرے کدی رانے کو کاپی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. انہوں لوگ مولانا صاحب کہتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا
کہ اگر انہاں ٹوٹے پھٹے شاعر بالکل اوٹ پٹنگ شاعر جاہل شعراء جنہاں نو پتہ ہی نہیں کہ حضور دی بارگاہ تخیل تصور تدبر کس بارگاہ کی عرض کرنا ہے، انہاں لوگوں نے لکھے شعر اس وقت لوگ سن کے داد بھی دیندے نے لوگوں کو اور پیسے بھی پھینک رہے ہیں۔ میں نہ کسی کو گانا کردا پر میں دکھے سنیا ہوتے کہ جنہاں لوگوں کو شعراء دے شعراں وچ لطف آ سکتا ہے انہاں نو قرآن وچ لطف کیوں نہیں آ؟ انہاں نو قرآن سن کے لطف اور کیفیت اہل سنت دی چینج کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ ایک ریزن ہے، اور دی وجہ میرے دوستوں میں مسجد بہت سارے نوجوان میرے پیارے بھائی بیٹھے ہو، خاص طور پر میں نوجوان بچیاں دی توجہ چاہتے ہو یہ عرض کرنا چاہنا کہ شاعر جانے اور انجانے میں کوئی لفظ ہوئے بھی کہہ سکتا ہے، بندہ ہے، مگر جڑا اللہ نے حضور دی شان وچ قرآن اتاریا ہے یہ دے وچ ہولا لفظ آن ہی کوئی نہیں دیتا ہے، اتنے مضبوط الفاظ کبھی لفظ مستحکم لفظ آپ حضرات دی میں مہربانی سمجھا گا اور تسی میرے تے مہربانی کر رہے ہو۔ کیوں مہربانی میں اس کو کہنا کہ کسے مسافر دی گل غور نہ سن لینا اس کو بڑی مہربانی میں نہیں کوئی سمجھا۔ میں بڑے دور تو سفر کیتا ہے، نماز قصر ہے میرے تے میں مسافر آتی ہوں پر بالکل کمزور شخصاں علم دے حوالے نہ کہ جتنے علماء بیٹھے نے تکڑے مولوی نے میرے تو میں آپ حضرات دے پیران یاترا کے پھر محنت کرنا کہ ایک لائن ہے تقریر دی میں وہ تمہارے سامنے پیش کرنا کہ تسا غور نال سیانے بندے توجہ فرماؤ۔ اگر کسی شخص نے اپنے سر تے پگڑی بننی ہوئے دستار جنہوں اسی امامہ شریف کہتے ہیں کوئی چند ہے کہ میری پگڑی کے بل پیٹ صحیح دیتے جان جدوں میں گلی سے نکلا کہ لوگ دیکھ کے کہنے بھی اناڑی بندہ نہیں ہے کہ پاک بڑی سونی بندہ ہے، اس پاک بننے والے بندے کو شیشے کی ضرورت ہے۔ جی کاری ضرورت ہے شیشے یہ تو اٹھے پیٹ کا نام بھول گیا نہیں میں تالا کلام کہ تو اٹھے پیٹ اسی آئے ہیں کہ میں رستے وچ ایتل کرسی پڑھ دیا پڑے مطلب نواں بندہ سنا میں رستے اتنے پوچھے ویک کے ساڑھے نال کئی بارے کوئی معاملہ تو میں ایتل کرسی ذریعے توڑا کہ یارا بڑا چپ کراؤ یار تھوڑی بڑی مہربانی تھوڑے میرے بال ہی ماشاءاللہ بہت کچھ جاتے بڑا کام ہو گیا میری توجہ سال ہمارے میں اپنے بال کسی پہ نہیں دیکھے ہمت بڑے بندے ہو اللہ تعالیٰ مزید برکت فرمائے کہ زیادہ ہونگے جو صفحہ زیادیاں پڑھنی ہیں مگر یار ساڑھوں طرح بچاؤ ہے نہ تھوڑوں پڑھنی بڑی دیر ہو پوری توجہ میں واسطہ سنو بڑی قابل توجہ بات کر رہے ہیں آپ حضرات سامنے اگر کسی شخص نے سر پہ پگڑی بننی ہوئے دستار شریف انہوں آئینے دی ضرورت ہے شیشہ بندے نو دستا ہے کہ اے بل ایتھوں انج دے اے خم اور پیچ اس طرح دے شیشہ رہنمائی کرتا ہے اگر کوئی تواڈے پنڈ دا دوست چاہتا ہے کہ میرا اے بٹن ایتھے نہ دیتا جائے کہ ایتھے نہ دے پاواں انہوں شیشے دی ضرورت ہے اگر کوئی نوجوان ساڑھے بچے خوبصورت پاس پانا چاہتے ہیں تو انہوں شیشے دی ضرورت ہے مولانا صاحب داڑھی شریف کے کنگھی کرنا چاہتے ہیں انہوں شیشے دی ضرورت ہے ایک گلوں تو سا غور نہ سننی ہے مگر شیشہ
وہ دی ضرورت ہے جنہوں رب اکھاں دیتی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ شیشہ اس کی ضرورت ہے جنہوں رب اکھاں دیتی ہیں. جڑا شخص نابینا ہے وہ دے واسطے 7 فٹ کا شیشہ بھی بیکار ہے. انہوں اللہ نے اکھ دا حسن نہیں دیتا جدے نالوں ویکھ کے اپنا لباس اور پگڑی بن سکے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جے دنوں میں اکھ دا نور دیاں تے کلا کدی کھلو کے کمرہ بند کر کے کنڈی لا کے تے تو شیشے وچ کھلو کے ایتھوں لے کے پیراں تک اپنا آپ ویکھنا کلا کھلو کے شیشے وچ تصویر اپنی ویکھ پھر جدو تو فوٹو اپنا ویکھ لویں کہ پھر تیرے دل سے خیال آئے کہ میرا نک بڑا تیکھا ہے, میرا متھا بڑا خوشادہ ہے, میرے ہونٹ گلاب دیاں پتیاں نے, میرے ہتھاں دیاں انگلیاں بڑیاں لمبیاں نے, میں جدو بولنا تے لوگ میری بولی سنن واسطے میرے ہونٹاں دی چمک دمک دیکھتے رہتے ہیں, میرے دانت موتیاں دی طرح نے, اور جدو میں گفتگو کرنا میرے دنداں وچوں سفیدی ظاہر ہوتی ہے. میں منہ چ اگر الائچی استعمال کراں کہ لوگ اگے ہو گئے میری گفتگو سمجھن کہ منہ چ خوشبو آتی ہے. اللہ فرماتا ہے شیشہ پھیر کے یہ تینوں ایک خیال آوے نا کہ میں سونا پڑا, میں مزین مرقع اور مجسم. اللہ فرماتا ہے پھر تھوڑا جہا حیا کرنا ہے, تو شیشے وچوں اکھاں سیڈ تے نہ کری, شیشے وچ کھلو کے تو اپنا آپ ویکھ کے تے اتنا خیال ضرور کرنے کہ جڑا تو کہنا میں سونا پڑا تو اپنے آپ کو آپ تے بنایا نہیں, تو تانوں مسئلے دی سمجھ نہیں لگنی, اپنے آپ کو تو آپ تے بنایا نہیں کہ جی میں تو چاہے ہوئے نک بنا لے, جی میں چاہے ہوئے ہونٹ ڈال لے, جی میں چاہے ہوئے متھا بنا لے, اپنا آپ تے تو آپ بنایا نہیں. اس سونا سونا کنوں کہنا ہے؟ ارے یا اللہ میں سونا, فرمایا بے وقوفا تو بھول گئے ہیں. کیوں؟ یہ مسجد میں یاد داخل ہویا نا جی کہ تسی بھی جلوہ فرماؤ, مسجد کے میناراں تے لگی ٹائل اگر ویکھی جائے, شیشے دا کام جس بندے نے کیتا ہے تسی کروایا ہے ٹائلاں, تے جڑا بندہ بھی مسجد آ کے مسجد دا حسن ویکھدا ہے کہ مسجد آپ تا بڑی نہیں, وہ پوچھتا ہے یار نسو ایک مستری کتوں سدیا سی تسی جنہیں شیشہ بڑا سونا لایا, میں تقریر خود سن رہے ہیں تو خود کر رہے ہیں, حالے توڑنے فکر کرنی ہے پڑھی بھی خود کر رہے ہیں خود لطف لے رہے ہیں. کہ وہ پوچھتا ہے کہ کیسا کاریگر ہے, کتنے رہتا ہے, لوگ دستے نے اکاڑے دا مستری ہے, وہ دے ہتھاں وچ بڑا حسن ہے جنہیں مسجد دیاں دیواراں نوں مزین کیتے. اللہ فرماتا میرے بندے جدوں بھی کوئی سونی شے بنی ویکھی ہے نا تے بنانے والے دی یاد ہوتی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے جدوں تو شیشے وچ اپنا آپ ویکھنا تینوں کدی رب یاد نہیں آیا تے جو ہے تو اللہ اکبر کبیرہ یا رسول آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے نعرہ لا کے میرے جائے بیکار بندے نو حوصلے کی دولت دی اور تسا جواب ارشاد فرمایا. تھوڑے سارے پنڈ دا میں شکریہ ادا کرنا اور اینا لفظ ہوتے پھر آپ کی توجہ چاہنا. اللہ فرماتا ہے میرے بھولے بندے جدو تو اپنی شکل ویکھنا ہے, صورت ویکھنا ہے, تینوں کبھی خیال نہیں آیا کہ تیرے بنانا والا کون ہے, یا اللہ تو کی فرمانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی میں ہی بنائے, تو انہوں قسم لگے اگر تسی توجہ نہ کرو, فرشتے بھی میں بنائے, میری ہی مخلوق ہے. یا اللہ جو کرتے کی انہیں فرمایا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. آج تک جدوں کے فرشتے بڑے نے, فرشتیاں نے ایک گلاس پانی کا بھی رب کو نہیں منگیا, وہ پیندے ہی نہیں, وہ کھاندے ہی نہیں, نہ گرمی دے کپڑے لیندے نہ سردی دے. فرشتے صرف اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں کہ رب اور تیرے بارے چ نہیں سن, نہ انہوں کا خرچہ
نہ وہ لڑتے نہ جنگ بندی کرتے، وہ انہوں کا فائدہ نہیں سی کہ جڑا وہ جواب آ رہا ہے نا میں تھوڑے پیروں پہ پھر ہاتھ رکھنا ضائع نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے میں فرشتے بنا کے دیکھے نے پر میں انہوں کی وجہ نال پہچانیا نہیں گیا، میری پہچان نہیں ہوئی، تو مسئلے کی پہچان نہیں ہوئی، تو مسئلے کی پہچان نہیں ہوئی، تو میں فرشتے بنا کے دیکھے نے مگر انہوں میں پہچانیا نہیں گیا۔ یا اللہ پھر تو اپنی پہچان واسطے کی بڑا ہے؟ یہ تقریر میری مک گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مینوں میری رب ہون دی قسم ہے میں اپنی پہچان واسطے انسان کو پیدا کیا۔ بڑی توجہ رکھنا چاہیے، انسان اللہ کی معرفت ہے، بندہ رب دی، اے لفظ بولو نا میرے نام، بندہ رب دی معرفت ہے، انسان کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی پہچان لی حضرت انسان کو بنایا ہے، تینوں بنایا ہے، وہ بولیا تو تے دی پہچان واسطے بنیا سے کہ تیرے کو تو تیرا پہلا نہیں پہچانیا گیا، تو دی پہچان واسطے بنیا سے تیرے کو تیری ماں کی پہچانی گئی، تو دی پہچان واسطے بنیا سے تیرے کو چٹی دار یا پیو نہیں پہچانیا گیا، تو دی پہچان واسطے بنایا گیا سے۔ اور یاد رکھنا یہ محفل وچ جس بچے دی شادی ہے انہاں دا نام بھول گیا میں، محمد مدثر صاحب اور انہاں دے تمام دوستاں نوں میں مبارکباد پیش کرنا، تمام پنڈ والوں نوں۔ اس موقع تے کام کرانا بڑا بڑا مشکل کام ہو چکا ہے، بہت اوکھا کام ہے، مگر کوئی میسیج دی محفل ہے، کوئی پیغام دی محفل ہے، اس ساڈے کول تے پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آج دا نوجوان صبح 3 بجے کو لے کے رات 12 بجے تک اپنے ہاتھ وچ موبائل لے کے بیٹھا ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں کہ ماں نوں دوائی کیڑے ٹائم دینی ہے، انہوں کوئی خبر نہیں کہ میرے بڈھے پیو دیاں ہڈیاں وچوں چیخن دی آواز ہے، اور میری خاطر میرے پیو دے سر دے وال اٹھ گئے، اینیاں اٹھا پٹھے تو چکیاں سے، انہوں کوئی خبر نہیں۔ وہ اپنی دوستی وچ مست ہے، اور تقریب شادی اس وقت نوجوانہ واسطے باعث موت بن چکی ہے۔ ہن دا منڈا کدوں بڈھے پیو نوں پوچھدا ہے کہ ابا میری شادی دے دن تو رکھ، میرے لیے رشتے دا انتخاب تو کر، دور ختم ہو گئے، قیامت گر گئی ہے، مسلمانہ دے اندروں دین رسول یہودی نے موبائل کے ذریعے ادھا لٹ لیا ہے، ادھا لٹن دی کوشش میں چھے، اور یہ کہتا ہے آئندہ منڈا کہ میں ترقی کر گیا، میں کہا کیوں؟ کہتا آگے راہ پوچھ کے جاندہ ہوں سامنے، ہوں میں نے موبائل کے ذریعے رستے مل گئے، میں کیا ترقی نہیں کی تھی، تو مر چکے ہیں۔ پر جدوں لوگ راہ پوچھ کے جاندے سارنا کسے دو، ادھوں لوگ منزل تے پہنچتے رہے ہیں، منزل ان کے قریب رہتی تھی۔ جب سے تو نے محمد کا دین چھوڑا، دولت تیرے پاس آ گئی مگر منزل تجھ سے دور ہو گئی، منزل تجھ سے دور ہو گئی، منزل کی راہیں تو بھول چکا۔ آپ حضرات کی خدمت میں دست بستہ اپنی کیب اتار کے بھی تواڈے پیراں تے رکھ سکنا کہ رسول اللہ دے دین نو سن کے سمجھن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال بہت بڑا شاعر ہویا ہے، اور لوگ انہوں شاعر کہتے ہیں، صوفی لوگ انہوں کلندر کہتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک دن کلا بیٹھ کے مونچھ قلم لے کے رو رہے سی کہ کسی میرے جیسے بے وقوف مولوی نے اقبال کو پوچھا روندا کیوں ہے؟ اقبال کی چیخ نکل گئی،
فرمایا کلا میں نہیں رو دیا، دنیا نہیں ہو گئی ہے، نبی کا دین روندا پیا لوگ نظر نہیں آتا، رسول کا دین رو کے دیوار میں لگ چکی ہے، مگر انہوں رسول کا دین سمجھ نہیں۔ اور علامہ اقبال سے پوچھا اس دین کی مسکراہٹ کی ہے، اے امت روندی کیوں پئی ہے، یہ دین کیوں پریشان ہے؟ اقبال کہتا ہے اے ہن دین دوبارہ حسین لبدا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مینوں علامہ صاحب نے فرمایا کہ تو ساڈے پنڈ جدوں آئے نا کہ واپسی تے لطف نہ آوے کئی دن تے مینوں پڑھ لیں، چلو میں نوکری پیش کر رہا جن جو کام۔ اقبال کہتا ہے یہ دین دوبارہ علی اکبر لبدا ہے، یہ علی اصغر لبدا ہے، یہ عباس لبدا ہے، وہ لبدے نہیں، یہ روندا ہے کہ مینوں سامبھڑ والے کتھے چلے گئے۔ دین ساڈے جے لوکاں کول آ گیا ہے، دین میرے ورگے مولوی کول آ گیا ہے۔ میں انہاں مولویوں دی گل نہیں کردا، میں اپنی گل کر رہا ہوں۔ دین ساڈے جے مولویوں کول آ گیا ہے، تے تقریر تے والے مولوی صاحب پہنچے ہی نہیں، گھروں نکلے ہی نہیں، پنڈ آئے ہی نہیں، کہ نبی کا دین ایک گھنٹہ دسنا ہوئے تے 70,000 روپیہ پہلے مولوی کی ضرورت ہے، دین روے نہ تے کی کرے، دین روے نہ تے کی کرے، دین روے نہ تے کی کرے۔ یہ ہلے گڈی چ بیٹھا ہی نہیں جے نے نبی کا دین دسنا سی، یہ ہلے آیا ہی نہیں، پنڈ بڑھیا ہی نہیں، انہیں لوگوں نے تقریر شروع نہیں کی تھی کہ لوگوں کو لاکھ روپیہ پہلے منگواتا ہے۔ یہ دینداراں دا حال ہے۔ نعت خان ہلے گھروں نکلے ہی نہیں، مسیطے بڑھے ہی نہیں، یہ نالے مسیطے بڑھتے ہی نہیں، یہ مسیطے نہیں بڑھتے، جنہوں نے تسی پالتے پے ہو نا انہاں دا مسیط نہ دور دور تو تلک نہیں۔ میں ایک نعت خان دے گھر گیا، وہ دے واش روم وچ کم از کم 10 لاکھ روپے دیاں جگہ لگیاں نے، پوچھیا ہے کمائی کتھوں کیتی گئی، انہیں کیا جیندے رہے قوم سنیاں دی، یہ جیتی رہے، نہ انہاں نوں لفظاں دی پہچان، نہ قرآن دا فہم، نہ حدیث دا ادراک۔ یہ چٹا رنگ دا منڈا ویکھ کے ایک گھنٹے وچ نعت خان تیار ہوندا ہے، آدھا گھنٹہ میک اپ دا، آدھا گھنٹہ کپڑیاں دا، 15 منٹ دی کاپی، یہ رسول دا عشق ہے۔ میں کہا جی یہ ہو جائے ذلیل نبی دے عاشق نے تے حضرت بلال کیڑی سب کچھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ نبی دے عاشق نے تے حضرت بلال کو کتنے کھڑا کرو گے، سلمان فارسی کو کتنے کھڑا کرو گے؟ یہ سب گیم ہے، کمائی دی، بزنس ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے۔ اس واسطے امت کے سینے میں چالے دین تیر بن کے اترتا ہی نہیں پیا کہ ساڑیاں سوچیں ختم ہو گئیاں۔ ایک ہستی کا نام لین لگا تو انہوں مدینے والے دی قسمیں کہ ممبر جدوں کا ساڑھے تھلے آیا ہے نا، ساڑھے جے مولویاں تھلے، یعنی کہ ساڑھے تو مطلب میں اپنی گل کر رہا ہوں، ساڑھے جے بزنس مولویاں دے بزنس میناں دے تھلے آیا ہے کہ قوم تواڈے ورگی آئی ہے۔ تے جد اس ممبر تے غوث پاک بہندے رہن نا، غوث پاک یاری والا پیر ادھر تے چپ نہ رہنا، میرے سر تے قرآن رکھ دیو، میں کعبے بڑھ کے کہنا کہ غوث پاک کی تقریر ہے 70 جنازے اٹھے نے، 70 جنازے اٹھے نے۔ لوگاں عبدالقادر نے پوچھا تیری تقریر ہے کی اثر ہے کہ بندے کا قلب پھٹ جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لوگ جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرمایا ابھی تو میں لوگوں کو کال بیان کرتا ہوں، کال، اے ہلے کال ہے، اگر میں حال دساں تے مسیطے بندہ زندہ ہی کو جانا۔ یہ نبی عبدالقادر کا کال ہے، یہ دا کال ایسا سی انہوں حال کیسا تے ساڑھا دے نہ کال ہے، ساڑھا نہ کال ہے نہ حال، کالوں بھی گئے نہ تے حالوں بھی گئے۔ اس ٹائم سوائے دکھ سنان تو کوئی شاید کوئی ساڑھے پلے نہ کال لے ہے نہ حال لے۔ ایک کیفیت ہے ساڑھی اللہ فرماندہ بندے شیشے میں غور کر، وہ میں نے منڈا بخوری جنی شادی کہنا دا نام ہی محمد مدثر صاحب،
میں گگو منڈی چو آیا بڑا سفر ہے میں آیا بیمار کہ جے ساڑھی تقریر صبح اسی روڈ نہیں ہوئے بھی راتی محفل ہوئے کہ صبح رات مولوی ساتھ لے جے کہ صبح کوئی اور ساتھ لو تو پھر تقریریں تھی ہو گئے نا پھر سانو ستاؤ نا اور تھوڑی شادی کی بنیاد سونی پہ گئی دی ہے کہ چاہیے دیا کہ برات نکلے نا تھوڑی کیوں توتیاں باجیاں نہ نکلے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ پھر تو ساڑھا زور لوات اترا نہیں تو ساڑھا غریبہ کا زور بڑا قیمتی ہے سان میں نہ ستائیں کہ بچے نے وعدہ کر لیا جی میرے نام اللہ دے ماپیاں بھی خیر کرے اللہ دے نانکیاں بھی خیر کرے دادیاں بھی اے آدھا ہے کی ہوئے گا تو پتر سارا زمانہ بھی رس جاوے تو رسن دے تو کوشش کر حضور نہ رسن مدینے آلے نہ رسن زمانہ رسدہ بھی راندہ تے منیدہ بھی راندہ ہے میرے نال پاکستان ہے میرے کچھ 40,000 دوست ہیں جنہاں میں 10,000 دوست ناراض نہیں اس کرتے کہ تو تقریر ٹھیک نہیں کرنا ہے میں کہا کیوں آدھے جو لوگ نہیں دھولے بھائی یہ سن دینے تو کیوں نہیں پڑھ رہے کہ میں آپ کی آگ پڑھا گے مگر کوئی قرآن دی سمجھتا جان دے ہو کوئی خوشبوئے قرآن تے حالت دے ہو کوئی قرآن دی محک تے حالت دے اس امت کو اے امت تباہ ہو گئی علامہ اقبال دے 2 جملے میں آپ حضرات کی خدمت کہنا اقبال کو سے پوچھا روندہ کیوں میں اقبال دی چیخ نکل گئی انہوں نے کہا میں اس قوم دا حال بیٹھ کے رونا اس قوم دا حال بیٹھ کے رونا کہ امت کے دی سی اے امت کس نبی دی سی انہیں کی کتاب نہ حال انہوں نے کیا کی انہوں نے کہا اس امت دا حال ہے وے کہ مکان کچے دروازے لکڑی دے اس بندے کو نبی پاک کی قسم لگے جا بندہ توجہ نہ کرے مکان کچھے دروازے لکڑی دے اے امت روزانہ دروازے صاف کر دیئے مگر جس روشن دانچ قرآن رکھیا سو والے قرآن تے مٹی نے نہیں جانا پنڈانا ماحولے کدی تجھے غور کیتا مائنہ نے روزیاں میں نواں غلاف چڑھا دیں گے تے قرآن لا کے تو قرآن رسی نال جکڑ کے اثر ڈال رکھے تے جنوں کھولنا سی انہوں بند رکھیا ہے تے جس ایس لام کی موبائل نو کدی بند رکھنا جی انہوں کھولی رکھیا ہے تے بڑھے پیو دا ادب کتھوں آئے گا بڑھی ماں دا حیا کتھوں آئے گا کہ ریت پیار دی کتھوں آئے گی جنوں کھولنا سی انہوں بند کی گئی تے جنوں بند رکھنا جی دین دی افادیت کی تو آئی علامہ اقبال کہتے ہیں اب قرآن کھولنا چاہتا رہ جائے گا نہیں تو ذلیل ہو کے مرے گا رسوا ہو قرآن کھول اس کھلے قرآن پیچھو ایک آیت قرآن کی میں تواڈے سامنے پڑھی ہے یہ تے غور کر اللہ فرماتا بندے ایتھوں ویکھ پیرا تک اپنا فوٹو چیک کر اللہ فرماتا ہے میں ایک بندے نو 10 مربع زمین دے دیا میں دل رکھوں کنے کہ صرف انہوں اکھ نہ دیا کہ بیٹا ایک پوائنٹ اللہ سے کھول دے 10 مربع زمین دے دیا اکھ نہ دیا انہوں نے پوچھ زمین قیمتی ہے یا اکھ قیمتی کہ چیخ مار کے کہے گا ربا زمین پا میں نے رینٹ دے مقام دے دے پر آنکھ کھول میری میں جدوں کا جمعہ آلے تکر ماں کا چہرہ ہی نہیں بیٹھ سکتا میں معاف اللہ فرماتا اگر میں کسی بندے نو پورے شہر کا سربراہ بنا دیا کہ صرف بولنے کی زبان نہ دیا انہوں پوچھا جا سکتا کہ تیری نظر میں شہر کی سلطنت زیادہ قیمتی ہے یا زبان قیمتی ہے جو چیخا مار کے کہے گا زبان بڑی قیمتی ہے توجہ رکھنا بھی توجہ رکھنا اللہ فرماتا اگر کسی شخص کو میں لینڈ کروزر دیا جھوٹے لینڈ واسطے تے بیڈ روم تو لینڈ کروزر تک وہ دے پیر نال نہ ہون
پھر انہوں نے پوچھا گڈی قیمتی ہے یا پیر قیمتی نے؟ اور چیخا مار کے کہے گا ربا پیر قیمتی نے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے شیشے وچ شکل ویکھ تے 7 فٹ دا قد چیک کر، اے میں تینوں پوری خدائی دے دیاں تے ہاتھ نہ دیواں، میں تینوں پوچھاں گا کہ کتنے قیمتی نے ہاتھ۔ ربا میرے سونے ربا میرے پروردگار تیرا قرآن پڑھ کے اسی اس نتیجے تے پہنچ گیا کہ ہاتھ دی ضرورت ہے کہ یہ نال پڑھی گئے، زبان دی ضرورت ہے یہ نال بولی گئے، ناک دی ضرورت ہے یہ نال سنگی گئے، آنکھ دی ضرورت ہے یہ نال دیکھی گئے، پیر دی ضرورت ہے یہ نال ٹری گئے۔ اے میرے بھائی جان تو لے کے آخری بندے تک میں پھر پڑھے پیرا جات رکھنا ربا ایک ساڑھنا ضرورتہ میں کہ تیری بارگاہ جیسی عرض کر سکنے ہیں کہ جنہا ساڑھے منہ تو تھوکر رکھئے یہ بھی کی ضرورت ہے۔ دوسرا غلط مولوی کا انتخاب کیتا ہے نا کیا کوئی گل نہیں ہو چکے تو آنے بوڑے تھے بیٹھے ہیں اور کانو نہیں اس گل کی خوشبو آئی بھی ایبی کی ضرورت ہے کہ ایدے نال وہ بولو تو صحیح ایدے نال ایک منہ جو ٹھوک رکھے یہ نہیں کی ضرورت۔ میں نے کلمے کی قسم ہے میں اپنے شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر نال میرے دوست نے میں کئی گھنٹیوں کے بحث کرتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوکنے کی ضرورت ہے بندے دے منہ سے تسی کلینک تے لکھ کے لایا کہ جہاں تھوکنا منع ہے یہ جڑا تسی برداشت نہیں کرتے پہ اپنے کلینک تے منہ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ جو سید ڈاکٹر ہے 5 وقت کا نمازی وہ بھی آنکھا جو آنسو آ گئے انہوں نے کہا مولی صاحب میری سائنس کہتی ہے کہ 2 گھنٹے تے 15 منٹ اگر بندے دے جسم جو تھوک ختم ہو جائے 100 منٹ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، بندہ مر جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ اور میرے ربا اسی نہیں سمجھ سکے کہ تو سانو کی بڑھایا ہے، اسی غافلہ اسی غیرہ دی میں سنیاں نے تیری نہیں سنی تا ذلیل ہو کے مر رہے ہیں۔ تھوک جڑا ڈاکٹر کلینک تے نہیں سکن دیتا وہ تیری زندگی اور تیری صحت کو مینٹین رکھتا ہے۔ اور پھر اس ڈاکٹر نے میں سمجھایا انہیں کہا جب روٹی کھانا ہے بندہ وہ میدے کے اوپر ٹکتی ہے، جدوں میدے کے روٹی ٹکتی ہے وہ روٹی اس طرح نہیں دی۔ اللہ 2 تھوک دے قطرے بندے دے نظام انہضام واسطے 2 قطرے تھوک دے اللہ بندے دے وجود چکڑ گئے اپنی شان دے لائق کہ روٹی لکتے سکھ جائے، روٹی فوراں کرش ہو کے اندر چکی شروع ہو جاتی ہے چلنی، خوراک جتھے جتھے انہیں پجانی ہے خون بڑھا کے وہ شروع کر دیتی ہے جسم میں حرکت شروع۔ اللہ فرماتا ہے تیرے منہ سے تھوکے گا قیمتی رکھے ہیں کہ جس کو بغیر تیرا نظام انہضام نہیں چل سکتا، پر اللہ فرماتا ہے کبھی کے شیشے بچے منہ پا کے شرم کر کے کبھی کے سوچ کہ تیرے رب نے تنوں کتنے نازا نال پڑھایا ہے کہ میرے کو شاید حساب دے سکتے ہیں۔ کبھی سوچ میں تقریب کر دیتی ہے سوچنا ساڈا فرض ہے کہ کبھی کرنا بیٹھ کے کمرے میں کلا سوچ کہ تیرے رب نے تینوں کتنی شان دیتی ہے، کتنی قیمتی چیزاں دیتی ہیں اور تو اللہ دی اے جڑی نعمت تھوک جڑی تیرے منہ چ رکھے سو تو اے دا بدل نہیں دے سکتا ہے تے اکھ دا بدل کیویں دے گا؟ توجہ کہ وہ بھٹی ہے جڑے اس نے رب نے کتے رکھے نے۔ حضرت فریدی صاحب کو لے کے قبلہ شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا میں مین روڈ کو لے کے آئے، اللہ انہوں اس طرح عطا فرمائے، اللہ ساڈے دولہا بننے والے دی خیر ہوئے، اس پنڈ دے تمام بزرگاں دی، جواناں دی، بچیاں دی، میریاں بیٹیاں ماواں دی چادر زہرا دی چادر دا صدقہ سراں کے سلامت کرے۔ میں ایتھے تقریر روکنا پیا، جتنے علماء بیٹھے ہیں میری جماعت دے
میرے نالوں جڑا مدرسے وچ بچہ پڑھدا ہے شاہ صاحب کو کہلا وہ بھی تکڑا ہے، میں کمزور آدمی قرآن پاک مسیطے پہ توجہ میں قرآن دو مسیطوں چوک کے سر پہ رکھنا، اگر مسئلہ مولوی بن جاوے میں تواڈے پنڈ دے چوک تے اگر سر پیش نہ کراں تے مینوں رسول اللہ دی شفاعت نصیب نہ ہوئے، پوری توجہ رکھنا۔ اینیاں قیمتیاں چیزاں اپنے بندے نوں دتیاں، جگر دی قیمت کسے ڈاکٹر نوں پوچھو، دل دی قیمت کسے ڈاکٹر نوں پوچھو، اللہ فرماتا ہے اتنی مہنگی چیزاں میں تینوں دتیاں ربا انہاں دا تے مول ہی کوئی نہیں، جتھے ہن تقریر رکنی ہے نا تے میں پھر تہاڈی محنت کرنی ہے، ایتھے تساں سانوں الوداع کرنا ہے تے کدی لنگھی ہے تے میری یاد آوے کہ نبی پاک دے نوکراں نال ملاقات کیتی سی، قرآن باری چ چک لو فریدی صاحب دے ہتھ رکھ دیو، جے کوئی بڑا مولوی بیٹھا ہے تے سامنے آ جائے اینیاں مہنگیاں چیزاں رب بندے نوں دے کے مینوں قرآن چ بے قید ثابت کرو کہ اللہ نے بندے نوں کبھی آکھیا ہوے میں تیرے تے احسان کیتا ایک بات ایسا پارٹی کمال ہے اسی ساڑھے دے پورے بدیاں کی گل سن لیے ایک آیت قرآن کی ایک 6666 آیتاں جو ایک ثابت کرنی ہے، نہ ناسخ دی شرط ہے نہ منسوخ دی شرط ہے، جیڑی غلطی ہے میں نے چیک کرا جیڑا مین ستار میں جتوں اسی آیا ہوگا نام کیے جی بدیانا جیڑا بھی ستار میں اتھو اگر کوئی بندہ رات نو سواری نہ لگتی ہوئے تے کلا کھڑا ہوئے تے کوئی دوست انہوں موٹر سائیکل تے بٹھا کے تواڈے پنڈ لے آئے کہ وہ بندہ نسلی ہوئے جنہوں انہیں بٹھایا ہوئے بندہ نسلی ہوئے نسلہ تے بڑی گل مکتی خون ہوتا صحیح ہوئے اوڑا بندہ نہ ہوئے اوڑے بندے نہ کدیاں نیکیاں نے نسلی بندہ ہوئے بھویں غریب ہوئے پر خون ہوتا ٹھیک ہوئے وہ لینے اب پتہ کی رکھے گا موٹر سائیکل والے پر تو مینوں 10 کلومیٹر لے آیا ہے جدوں مینوں کوئی نہیں سی لے آوندا اپنا نام دس جے کدی کوئی وقت آیا یہ علامہ صاحب جب میں فیرس پنڈ آیا نا تے میں سبحان اللہ نے بندے کو کچھ لے کے آنا اپنے نال بڑے بارے بندے ہو سی تو کہتا ہے جے میں ہویا نسلی اے جڑا 10 کلومیٹر سکوٹر تے لے آیا نا کبھی کوئی وقت آیا تینوں دساں گے تے تیرا احسان میں نہیں لا سکتا جڑا 10 کلومیٹر بندے کو پیدا کراوے او دا احسان نہیں لیندا تے جس رب نے پورا بندہ بنا چھڑیا ایک بار پھر سبحان اللہ فرمائیں جس رب نے پورا بندہ بنا دیتا ہے تے بندہ بھی یہ ہو گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اتنا حسین بندہ اتنا خوبصورت انسان اتنا سونا بندہ جس بندے چپ نہ بیٹھی نا میں انہوں 2 نمبر بندہ ڈکلیئر کرا گا اللہ فرماتا تینوں ایڈا سونا بنایا ہے فرشتے حالے تسدے پہنے تیری زیارت کرنا ایڈا سونا بندہ اینیاں مٹیریل مہنگا رب نے بندے کو لایا ہے کہ انہیں ایک باری بھی نہیں آکھیا کہ میرا تیرے تے احسان ہے ربا اتنے تے ایک ٹائم کی روٹی کھوا دئیے میں فریدی صاحب کے اتنے گھر بیٹھا رہا گھر اتنے بیٹھا رہا انہاں دے گھروں نمک کھا لیا میں کہ حلال ماں پیو نے سانو پالیا ہے میرے ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی ساڈی توجہ نہ تے جس گھر بندہ بیٹھ جائے نا تے روٹی کھا گئے نسلی بندے کہندے نے نسلی
کہ جتھے ہوئے نت آنا جانا اتھے رکھیے پاک نگاہوں. جب تمہیں کسی کے گھر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو سوچنا کہ کس نے تمہیں کیا سمجھ کے گھر بٹھایا. یاد رکھنا، یاد رکھنا. حضرت میاں محمد بخش کی قبر سے کھڑی شریف میں تقریر کرنے گیا اور انہوں نے پیروں والے پاسے تختی لگی ہے، میں ان کی تصویر کھینچ کے جیب وچ پائی کرنا. میاں صاحب فرماتے ہیں جتھے ہوئے نت آنا جانا اتھے رکھیے پاک نگاہاں. اگلی گل کرن لگا تے منڈے والا کرن لگا، بابے نال نہیں. جتھے ہوئے نت آنا جانا اتھے رکھیے پاک نگاہاں. کعبے وانگوں تکیے حسنوں تے رہیے بہن دیاواں. کعبے وانگوں تکیے حسنوں تے رہیے بہن دیاواں. جتنے نوجوان بیٹھے ہو نا، میں سارے دوستاں دے جتنے نوجوان منڈے سمجھ کے بیٹھے ہو یا جتوں کہ ساڈے دولے دے دوست آئے ہو، میں آخری کام میں کرن لگا تواڈے نال. یہ چادر ہے میرے پیراں دی، میں تواڈے پیراں تے رکھنا منڈیاں دے. اوے گلی چ کھلو کے نا یہ کسے دی بہن لگے نا تے نگاہ تھلے کر لیا کر. اگر کسی دی دھی لگے تے آنکھ نیوی کر لیں، پھر خدا تیری بہن دے پردے آپ کج لے. اگر کسی دی بچی بازار چ لگے تے نگاہ پھاڑ کے نہ بیٹھی، کبھی تیری بچی بھی گزرے گی، پھر سارا زمانہ نبینا تو نہیں ہوگا، پھر لوگ بھی دیکھیں گے. آج کسی دی دھی دے پردے کج لے، رب تیریاں جمیاں دے کج لے گا. اگر اس سوسائٹی اور معاشرہ خصوصاً فیس بک یوزر جوان اور سوشل میڈیا کی خلافت دیکھنے والا منڈا، میں تمہیں محنت کرنا کہ بڑے پیارا کے اپنی کیپ رکھنا. ہٹ جا، یہ زندگی مک جانی نہیں. بازار سے گزرتے ہوئے کسی کی بچی کو اور کسی کی غریب تھی بہن کا اگر دوپٹہ پھٹیا ہوئے تے تینوں رب ہاتھ دیتے ہون تے ہاتھ ظلم دے پنجے نہ بنائی کہ اپنی طاقت نال کسی دی دھی دا سر ننگا کر دے تے پھر قیامت کو سارے معاشرے وچ کھڑا کر کے رب تینوں پوچھے گا دس ہوئے معاشرے وچ میری دتی طاقت دا کس طرح خلق استعمال کیتا ہے. تے مینوں ایک منڈا کہن لگا دس کی کراں. میں کہ اگر پڑوس کسی دی غریب دھی ہوئے، یتیم بچی ہوئے، بے سہارا ہوئے تے غربت انہوں نے گھر ہوئے تے انہوں نے دوپٹے پورے نہ آندے پے ہون تے تیری بہن دے 5 دوپٹے بکسے چ پے ہون، ایک نواں دوپٹہ کٹ کے اپنی بہن سمجھ کے اس غریب دی دھی دا سر تو کٹ دے اور تیریاں بہناں دے سر قیامت کو فاطمہ الزہرا ہوگی. تیری بہن دے دوپٹے کٹے جا، تیری بہن دا سر کٹیا جائے گا، تیری ماں کی بیداری کٹی جائے گی. اور خدا کی قسم ہے لوگوں، معاشرہ برباد ہو گیا. طاقت کے ذوق سے کسی بھی بیٹی من پوری نظر نہ دیکھی، جس نے کرو پانی پی لگی وہ دا بلا نہ سوچی، وگرنہ زندگی موت کی محتاج ہے، موت زندگی کی محتاج ہے. جب مر کے قبر سے جائے گا کہ حضور آ جان کے اگر نبی پاک فرمایا 10 کنیاں اس کا لٹیاں نہیں، کنیاں پٹے لائے نہیں، کنیاں چادراں پھاڑیاں نہیں، پھر قبر میں کوئی سراخ کوئی نہیں. تیری آواز سے پھر تیرے ادارہ نہیں آنا، تیرے بیلیاں نہیں آنا، پھر تینوں بھگتنا پڑے گا. حضور دے سامنے کتنا شرمسار ہوئے گا. کوشش کر کہ اپنی بہنوں کے دوپٹے غریباں دیاں دھیاں دے سر تے دے اور یہ اتنے ایک جملہ میں حدیث پڑھتا عرض کرنا. سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کو جدو نبی پاک ڈولی چھپائیں لگے کہ اس نے حضور دی بیوی فوت ہو چکی سی. ام المومنین خدیجہ مومنہ دی پہلی ماں سیدہ فاطمہ دی پاک ماں
دا وصال ہو گیا سی. مصطفیٰ جو شہزادی نو ڈولی چ پان لگے حضور دی آنکھاں جتنے آنسو گرے میرے نبی دی داڑھی تو قطرے تھلے نکل لگتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھلو رہی ایک بی بی دی چیخ نکل گئی. آج کیتی اللہ دے حبیب تسی تے جگ نو ہساندے ہو آج کیوں رو پے ہو؟ میرے رسول فرمایا اور میری غلامیں اور اپنے جگر دے ٹوٹے ڈولیاں چھپانے سوکھا کرو. جگر دے ٹکڑے ڈولیاں چھپا کے توڑنا سوکھا کم نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. میرے رسول نے پاک فاطمہ دا ایتھو بوسا دیا کہ محفل جیڑی یہ توڑے پینڈا جو ہو گئی ہے نا یہ کوئی محفل نہیں ہوئی, یہ بخشش ہو رہی, یہ بخشش ہو رہی ہے. بخشش روزانہ میری 53 سال عمر ہے, ساری زندگی محفلات گزر گئی ہے. یہ ماحول کبھی کبھی ملتا ہے کہ لوگوں کو تک کوئی بات ہو جائے وہ مجھے مجسر ہے میں کر رہا ہوں. میرے رسول نے پاک فاطمہ دا متھا چوم کے حضور دے آنسو بی بی دی تطہیر والی چادر تے ڈگے کہ میرے رسول نے جانیا اپنی بیٹی نو الوداع کر دیا. ایک جملہ فرمایا تو انہوں پاک فاطمہ دی چادر دی قسم غور کر سننا. حضور فرمایا فاطمہ کر نیڑے کر. فرمایا کہ اللہ دے ماما دستیاں نے جان دیا جو کام بھی میں نوں کرنا پہ رہا. فرمایا زہرا جے دے نال تیری شادی کرن لگا نا نکاح کیتا ہے وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے. تو دوستو میں دس نہ سکیا وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے. علی اچھا ہے. یہ اگلا جملہ سننا. فرمایا فاطمہ کہ میں علی اچھا ہے نا رب محمد دی دینو بھی اچھے شادا رتبہ فاطمہ تیرا بھی بڑا بلند ہے. کہ اللہ نے حکم نال میں تیرا نکاح کیتا ہے پاک علی نا. کہ سیدہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے ماں دی یاد نال. حضور کی فرمانا چاہتے ہو؟ فرمایا فاطمہ علی دے گھر جدوں تو چلی جاویں یہ تو تسا جملہ سنتے ہو تو میں کہنا. فرمایا جدوں علی دے گھر چلی جائے تے علی دے گھر 7 دن تک روٹی نہ پکے. تو ہم نہیں سمجھ لگی میں دوبارہ پھر تو نہیں محنت کرنا. جدوں علی دے گھر چلی جائیں تے علی دے گھر 7 دن روٹی نہ پکے. فاطمہ برخا پا کے اپنے ابے دے گھر علی دی شکایت لے کے نہ آئے ہائے ہائے ہائے. تو آڈے کوئی ترکڑی بٹا نہیں کسی دی گل توڑن واسطے میں 3 باری پھر کہنا. فرمایا جدوں علی دے گھر جائیں تے علی دے گھر روٹی نہ پکے. فاطمہ برخا پا کے میرے گھر علی دا شکوہ کرن نہ آئی. کیوں؟ فرمایا تو او دی دین ہے تیری ماں دا جدو میرے نال نکاح ہویا سی پورا عرب تیری ماں دا مقروض سی. تو انہوں نہیں سمجھ لگی تو میں تقریر کے دن کرا. پورا عرب تیری ماں خدیجہ دا مقروض سی. عرب بھی عرب پتی مائی سی اس وقت عرب پتی. تے میں جدو نکاح کیتا ہے کہ نکاح دینا شرطوں میں جو پہلی شرط تیری ماں نال لے رکھی سی کہ خدیجہ ایک شرط محمد پاک دا نکاح ہوئے گا اگر زور نو نکاح ہوئے تے اثر دے ٹائم سارا مال غریباں نو بانٹ دے میں تیرے گھر ہٹا نہیں ہوئے.
نکاح ہوئے تے اثر نو آٹا نہ ہوئے. قرآن پاک دی قسم انجی ہویا ہے. بی بی پاک نے غریبوں کیا لوٹ لو سارا کچھ, کوئی آج مکے سے بھوکا نہ رہے. کیوں؟ فرمایا محمد نال شادی کرن دیاں بیلا مڑ رہی ہیں, بیلا مڑ رہی ہیں. 7 دن تک بی بی درختہ کے پتے کھا کے, عرب پتی بی بی پتے کھا کے, ایک چنگے دور کی سہیلی ملن آئی. انہیں کہا خدیجہ رنگ زرد ہو گیا, کمزور ہو گیا, سونے دے چمچ نہ روٹی کھاندی سے. 7 دن ہو گئے درختوں کے پتے کھاندی. بی بی نے اس کو پیرا ہاتھ پڑے. فرمایا اگر آئندہ ایسا مشورہ دینے آؤ تو دروازہ بند ہے, پھر نہ آنا. کیوں؟ فرمایا میری سہیلی ہے, دنیا کتنی دیر ہے, کتنی دیر ہے, چند دن ہے, چند سال ہے, سامن دی ڈور کٹی جانی. فرمایا میں تو تاں نکاح کیتا ہے جدو قیامت والے دن ساری خدائی کٹھی ہوئے گی, سب تو پہلے رب آواز دے گا محمد دی پہلی بیوی کتنے. فرمایا اس دن سارے دکھ ٹوٹ جان گے, غم سارے ختم ہو جان. توجہ ہے تھوڑی. جب نبی پاک بیٹی نے فرمایا کہ 7 دن روٹی نہ پکے تے علی کا شکوا, کاش ساڈیاں ماواں جڑیاں نو ڈولی چ پاندیاں اے کہہ دیندیاں کہ نوائے وقت دا کالم نہ لکھیا جاندا کہ پاکستان وچ 100 نکاح ہو رہا ہے, 80 طلاق ہو رہی ہیں. 100 نکاح 80 طلاق, 80 بچیاں کا سامان واپس آ. دایوس ملک پاکستان کا اپنا جائزہ لے. کیوں؟ ماں نے دینوں ریل بنا کے دینا چھڑ دیتا ہے, یہ قرآن رکھ کے دے دی وہ چھڑ دیتا ہے. دین نے ڈیمانڈ چھڑ دیتی ہے. وہ کہتی ہے ریل وچ سجدہ نہیں اماں, یہ دی جگہ تے LCD لے کے دے. میں اپنے کمرے چلا کے کدی انڈیا دی دھی ویکھاں, کدی انگریز دی دھی دا سر ننگا ویکھاں, پھر انہوں میں اپناواں, دوپٹے گل چ پاواں, ان گلاں چ بھی نکلدے پے, میں اس طرح رہواں. تے جب معاشرہ جہیز وچ قرآن دا ریل دینا چھڑ جائے تے پھر آ کے دھی بستی نہیں, بچی بستی نہیں, تے آلے منگنی ہوئی نہیں, تے جلے نال ہوئی ہے انہیں پیو نو تے کبھی ٹیلی فون لے کے نہیں سی دیتا. انہیں بازریہ چوری اپنی منقوہا ہون والی نو موبائل دے دیتا ہے کہ رات کو گپ شپ ہوگی, باتیں ہوں گی. حالے بڑی نہیں, حال آئی نہیں, ماپیاں ٹوری نہیں. سوچ معاشرہ پیچھے چلا گیا. پھر کہنا دینی بسی, منڈا چنگا نہیں سی, تو 10 سو خوراک کی دیتی ہے, خوراک کی دیتی ہے. لو جی تقریر میری مک گئی ہے, کدی زندگی رہی تو پھر زیادت کران گے. تھوڑی جملہ سن لینا, جے ہو جے بوٹے لاؤ گے وہ جے پھل توڑو گے. کہ جے تسی اس گل تے نہ بولے تو میں دکھ نال واپس جاؤں گا. آئے جے ماں خدیجہ ہوئے نا تے دی فاطمہ ہی ہوتی ہے. ایک جملہ اور کہنا پیا, اے بابا جی تو لے کے آخری بندے تک چپ نہ رہنا. ماں خدیجہ ہوئے, دی زہرا چلتی ہے. جے ماں فاطمہ ہوئے تے کربلا وچ 72 دیا لاشاں خیمے اگر دیکھ کے تے پاک زینب دی آواز باہر نہیں آئی. یزیدی اپنے سر وچ مکے مار کے پوچھن تے مجبور ہو گئے, مولا حسین دے پتر امام زین العابدین تواڈے خیمے وچ بیبیاں کوئی نہیں؟ فرمایا ہے نہیں. انہوں نے کہا حسرت تو لے کے حسین تک اسی سارے دے سر الگ کر دیتے. اندروں آواز ہی باہر نہیں آئی تے مولا حسین دا پتر بولیا. فرمایا اللہ کیو تواڈیاں دیاں دی تربیت تساں کیتی ہے, فاطمہ دی دھی دی تربیت فاطمہ نے